عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے، قرآن پاک تذکیر کی کتاب ہے۔ قرآن مجید انسان کے لیے سارے بند دریچے کھول دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کے لیے ہدایت کا نور ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو دنیا اور آخرت کے ہر اندھیرے سے بندے کو بچا لیتی ہے۔ ایسی راہوں کا تعین قرآن پاک کرتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیاوی طور پر بھی بلندیاں دی ہیں، دینی طور پر بھی اعزازات دیے ہیں، اور رب نے اسے روحانیت بھی کامل عطا کر دی ہے۔ لیکن بہت سارے قرآن پڑھنے والے ہیں، بہت سارے قرآن سننے والے ہیں، یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں لے پاتے؟ یہ ساری چیزوں سے وہ لوگ استفادہ کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ یہ سارا فیض وہ کیوں نہیں سمیٹ پاتے؟ تو قرآن مجید نے کہا، کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا انوکھا رنگ قرآن پاک نے بیان کیا۔ فرمایا ان فی ذالک لذکرا، فرمایا بے شک اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، لمن کان لہ قلب، لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ اس میں نصیحت ہے قرآن پاک میں، لیکن اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ ان فی ذالک لذکرا لمن کان لہ قلب، اس میں ان کے لیے نصیحت ہے جن کے پاس دل موجود ہے، اور جن کے سینے میں دل ہی نہیں، پتھر ہے، جن کا دل تو ہے پر وہ دھڑکن سے خالی ہے، جن کا دل تو ہے پر وہ درد سے خالی، جن کا دل تو ہے پر وہ کیفیت سے خالی۔ پاک ہوویں تے پاک کی ملدئی، بن پاکوں پاک نہیں ملدا، سارے جسم دے تومن نالوں ایک ٹکڑا تولا دل دا۔ اور اقبال کہنے لگے، دلے بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور فاضل بریلوی نے تو مشورہ دیا ہے، کہنے لگے دل کو کام لگا دو۔ حضور کون سے؟ فرمانے لگے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جو دل رکھتا ہے وہ قرآن پاک سے نصیحت لے گا، جس کے پاس دل ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ سینوں میں گوشت کا لوتھڑا تو ہے پر دل نہیں۔ ان کے سینوں کے اندر خون پمپ کرنے والی مشین تو موجود ہے جو دھڑک رہی ہے جب سے وجود بنا ہے، لیکن وہ دھڑکنے خالی ہیں۔ دل جب دھڑکتا ہے تو وہ کسی کے لیے دھڑکنا چاہیے، اور کسی کا درد ہو دل میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ میں نے دل دو نہیں بنائے، دل ایک بنایا۔ اس میں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ دو دل ہوں تو ادھر کوئی اور ہو ادھر رب ہو۔ فرمایا نہیں، دل ہی ایک بنایا ہے، کوئی اور آ ہی نہیں سکتا، یا خدا رہے گا یا محمد مصطفیٰ رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل ہی ایک بنایا ہے، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ دل دھڑکے اور پھر وہ تڑپے، وہ کسی کے دکھ میں تڑپے، وہ کسی کے درد میں تڑپے، وہ کسی کی پریشانی پہ تڑپے، وہ کسی کی محبت میں تڑپے۔ اور جب وہ خوب تڑپے نا تو وہ تڑپ جو ہوتی ہے، کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مزہ آتا ہے۔ یعنی جب بعض اوقات زخم ٹھیک ہونے پہ آئے تو آپ اسے تھوڑا سا ہاتھ لگائیں تو وہ تھوڑا سا نا مزہ دیتا ہے۔ کچھ زخموں کا بھی مزہ ہوتا ہے۔ آتش کہنے لگا، وہ مزہ دیا ہے تڑپنے کہ میری آرزو ہے یا رب میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ میرا دل کرتا ہے دو دل ہوتے، میں ایک سے تڑپا ہوں تو اتنا مزہ ہے، اگر میں دو سے تڑپتا تو کتنا مزہ ہوتا۔ میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ عزیز بھائی، دل پر محنت، دل کی صفائی، 2 4 5 دن آپ غسل نہ کریں، مسواک نہ کریں، بہشت مکی ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو چلو پھر بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میرے عزیز کہنے لگے کہ وہ نا جناب، ہم نے صرف دیوار صاف کی ہے، اتنی صاف کی ہے کہ شیشہ بنا دیا، تو اب ان بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری۔ کچھ چیزوں سے دل سخت ہوتا ہے۔ جو لوگ دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے۔
تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں. ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے. ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہوئے ہیں کہ دلوں کے فاصلے بڑھ گئے ہیں. اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت. اور کبھی خط لکھنا تو سوچ سوچ کے، کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا. لفظ یہ اس کے شایان شان نہیں، یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے. لیکن اب بے باقیتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا. فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا. جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا وہ تو سخت دل بندہ ہے. سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا. میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا. تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا. تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں. جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا. لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں ہی لگا رہے، صغرے کبرے ہی ٹھیک کرتا رہے، داربا یادرب کے چکر میں پڑا رہے اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے. تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں. حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں. اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے. انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے. مختصر لباس پہن کے وہ بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں کہ کیا ہوا. کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، اب کچھ تو ہونا چاہیے. تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی. شیر کو، حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ قافلے سے، منہ کالا چنگا جے کوئی رمز پچھانے. اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے تو دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے. تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے. اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے. مومن کے دل میں کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے. اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے. اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کہیں تیرا دل. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. عزیز بھائی اللہ کے جلوے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا
دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں۔ خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں، یہ تصوف ہے کہ نرا تو ٹھیک ہے، طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے، تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس دا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔